آپ نے لمبے چوڑے وظائف بہت پڑھے ہوں گے، میں آج آپ کو سب سے چھوٹے 3 کلمات انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کا کایا پلٹ دے گا۔ یہ وظائف، ان وظائف دنیا بھی بنے گی، آخرت قبر بھی بنے گا، خوشیوں کا مرکز بنے گا، جنت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، دنیا میں بھی آپ جنت کے مزے لوٹیں گے۔ 3 کلمات، آئیے، غم ختم، پریشانی ختم، مالی ٹینشن ختم، قرض کا بوجھ ختم، سب پریشانیوں کا انشاءاللہ العزیز علاج۔ اگر آپ ابھی غموں میں، تکالیف میں پھنس گئے ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مالی پریشانی، یہ اتنا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا قرض کس طرح ادا ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل بہت زیادہ پریشانیوں کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر طرف مسلمان پریشان، ہر طرف دیکھو تو مسلمان یوں بیٹھے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ وجہ پوچھو تو بعض کو تو وجہ بھی معلوم نہیں، لیکن زیادہ جو پریشانی ہے وہ مالی پریشانی ہے، مالی ٹینشن، قرض کا بوجھ، یہ تو بہت عام ہے اور خصوصاً مسلمانوں پر زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو صرف 3 کلمات بتا دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے 3 کلمات، آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور پھر مجھے دعا دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی تمام ٹینشن، آپ کی تمام پریشانیاں، مالی پریشانی ہو، دشمنوں کا خوف ہو، جو بھی پریشانی دنیا میں ہو، انشاءاللہ آپ سے کوسوں دور چلے جائے گی، آپ سے بہت دور چلے جائے گی انشاءاللہ، خوشیاں نصیب ہوگی، پریشانیوں کا نام و نشان انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ آپ کی جو زیادہ پریشانی، جو دشمنوں کا خوف اور مالی پریشانی، آپ کو ایسی جگہ سے مال آئے گا تو اجازت وظیفے کا عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، جو زندگی کے اصول ہیں، مسلمان ہیں نا، تو مسلمان کو کس حیثیت سے دنیا میں رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، وہ وظائف کے لیے جو میں شرائط دیتا ہوں وہ پورے مسلمان ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو آپ مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو وہ وظیفہ کیا اثر کرے گا جب آپ میں وہ شرائط نہ ہو؟ آپ کو کوئی بڑا بزرگ بھی اجازت کے ساتھ بھی وظیفہ دے گا، لیکن آپ میں یہ 4 شرائط نہیں ہوں گی تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کچھ دے دے تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن آپ کا وظیفہ تب کام کرے گا جب یہ 4 شرائط آپ میں پائی جائیں گی، اور وہ 4 شرائط کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آزما لیں، ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھیں اور بغیر شرائط کے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح قبول ہوتا ہے اور کس طرح وہ رد ہو جاتا ہے بغیر شرائط کے۔ تو بھائی اجازت کے لیے 4 شرائط چاہیے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں پتہ ہے؟ مجھے ایک نے میسج کیا تھا کہ مولانا صاحب حضرت میں 4 نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن یہ 5واں رہ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں، وہ صرف صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بھائی نیند آپ کو کیا کام دے گا؟ آخرت میں کیا کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تو 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں، 5 وقت، یہ تھے 50، اللہ نے فضل کیا۔ اگر 50 کرنے پڑتے تھے تو کیا کرتے آپ؟ 5 نہیں پڑھ سکتے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا، وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس پہ نہیں جاتے، پھر وقت زیادہ لگے گا، آپ ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں، وقت زیادہ لگا۔ لیکن یہ باتیں بھائی ضروری ہے، وظیفے کے لیے شرائط ہیں، وظیفہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتا، تو پھر وظیفے کا کیا مطلب؟ خود کو ویسے تکا دینا،
پریشان کرنا. ویسے ذکر کا ثواب تو ملے گا ہے، اچھی نیت سے پڑھیں گے، لیکن آپ کا وظیفہ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حاجت پوری ہو، پریشانیاں ختم ہو، تو پھر ان شرائط کے ساتھ پڑھیں گے نا. تو سب سے پہلی شرط 5 وقت کی نماز، ثواب وہی 50 کا ملتا ہے، یہ بتا دو. دوسرا شرط ہے رزق کی حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام ہو، لباس حرام ہو، پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ وظائف پڑھتے رہیں، خدا نخواستہ آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہے تو لباس حرام ہے، کھانا پینا حرام، تو آپ کی وظائف کیا کام کرے گا؟ الٹا تو آپ کا عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر کتنا اعتماد اور یقین ہے آپ کو، شک تو نہیں ہے. کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا. تو آپ ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، میری دعا رد نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی گمان کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں اور اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، دعا قبول ہو جاتا ہے، بیڑا پار. اور جو بدقسمت اللہ تعالیٰ پہ شک کر رہا ہے، بھائی میں نے تو وظائف بہت پڑھے یار، کبھی بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اللہ پہ شک کر رہے ہو، تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ یہ بتا دو. تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ کہ میرا وظیفہ، میری دعا میرا اللہ ضرور قبول کرے گا. چوتھا شرط اور آخری، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کا تلفظ پہلے سیکھنا ہے، پورے قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے، پورے کلمات جو آپ پڑھتے ہیں صبح و شام کے مسنون دعائیں، ان کا تلفظ تو ٹھیک کریں نا کسی جاننے والے سے. تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں آتے ہیں 3 کلمات کی طرف. آپ نے لمبے چوڑے وظائف بہت پڑھے ہوں گے، میں آج آپ کو سب سے چھوٹے 3 وظائف دیتا ہوں، 3 کلمات. انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کا کایا پلٹ دے گا یہ وظائف. ان وظائف کی برکت سے جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں 3، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، بہت آسان. تو اس کو زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی بنے گی خوشیوں کا مرکز. یہ زندگی آپ کے لیے اور آخرت میں بھی خوشی، دونوں میں خوشی انشاءاللہ. دنیا بھی بنے گی، آخرت قبر بھی بنے گا، خوشیوں کا مرکز بنے گا، جنت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. دنیا میں بھی آپ جنت کے مزے لوٹیں گے. 3 کلمات. آئیے 3 کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب 100ویں مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 100 مرتبہ آپ نے صبح و شام لا الہ الا اللہ، 100ویں مرتبہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملانا، خوب محبت کے ساتھ. دوسرا کلمہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. خوب توبہ کی نیت سے صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ کہنا ہے اللہ سے توبہ کی نیت سے کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں. ویسے نہیں، زبانی نہیں، زبانی بھی پڑھنا ہے لیکن دل کے ساتھ کہ میں توبہ کر رہا ہوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور اگر پورا استغفار پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھی استغفار اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ پڑھیں خوب دل کے ساتھ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. 2 کلمے ہوئے. تیسرا کلمہ یہ بھی صبح و شام 100 بار پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ میں نے 3 کلمات کا وعدہ کیا ہے کہ یہ 3 کلمات آپ لے لیں، زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر مزے اڑائیں انشاءاللہ. دنیا میں غم ختم، پریشانی ختم، مالی ٹینشن ختم، قرض کا بوجھ ختم،
سب پریشانیوں کا انشاءاللہ العزیز علاج ہو جائے گا۔ تیسرا کلمہ کون سا ہے؟ مختصر سا درود، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، صبح و شام 100 بار۔ لیکن ایک بات کی سفارش کرتا ہوں، اگر آپ ابھی غموں میں تکالیف میں پھنس گئے ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مالی پریشانی، یہ اتنا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا قرض کس طرح ادا ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے 40 دن تک ان تینوں کلمات کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1200 لا الہ الا اللہ، ہر 100 مرتبہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لاتے جائیں اور 1200 مرتبہ پورا کریں۔ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے 40 دن تک۔ پھر 40 دن کے بعد معمول کے مطابق صبح و شام 100 بار، اور وصلی اللہ علی النبی الامی آپ نے 40 دن تک 1200 مرتبہ، ان تینوں کلمات کو 40 دن تک 1200 کی تعداد میں جو بھی وقت ہو آپ پورا کریں، اور 40 دن کے بعد آپ نے معمول کے مطابق پوری زندگی صبح و شام 100 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے برکات، کمالات، اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے آپ ملاحظہ کریں گے، مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، بس یہ تینوں کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے تمام غموم و ہموم پریشانیوں کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔